اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 2 جولائی بروز ہفتہ 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ادب المفرد کی شرح اس کی قسط نمبر 54 ہے، اور حدیث نمبر انشاءاللہ 338 سے لے کر 340 تک درس جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا اونچی کہہ دے آپ۔ حدثنا ابراہیم قال حدثنا محمد بن فلیح قال حدثنا ابی عن عبد الله بن عبد الرحمن عن ابی یونس مولى عائشة ان عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت استأذن رجل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین سیدہ پاک اس حدیث کی راویہ ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے اجازت مانگی اندر آنے کی، تو آپ نے اس کی آواز سے پہچان لیا کہ آنے والا کون ہے، بولی آنے والا کون ہے؟ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بئس ابن العشیرۃ، آپ نے فرمایا یہ اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی ہے، اما عائشہ سے فرمایا، اور پھر اس کو اجازت بھی دے دی۔ پر فلما دخل، جب وہ شخص اندر داخل ہوا تو حش لہ وانبسط الیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھے انداز سے اس کا استقبال کیا، بڑے انبساط سے، بڑی عزت سے، بڑے ادب سے، احترام سے اس سے ملاقات فرمائی۔ فلما خرج الرجل، پھر وہ شخص چلا گیا۔ استأذن آخر، تو ایک اور شخص آیا، اس نے اجازت مانگی اندر آنے کی، تو قال نعم ابن العشیرۃ، آپ نے فرمایا یہ جو اب آ رہا ہے نا یہ اپنے قبیلے کا بہت اچھا آدمی ہے۔ فلما دخل لم ينبسط الیہ کما انبسط الی الآخر، مگر اس آدمی سے جس کو اچھا کہا ملاقات کی، مگر اتنے اچھے انداز سے نہیں جتنے پہلے سے کی تھی۔ جس کو برا کہا اس کو ذرا بہت پروٹوکول دیا، اور اس کو اس انبساط کے ساتھ ملاقات نہیں کی۔ وَلَمْ يَحِشَّ عَلَيْهِ كَمَا حَشَّ لِلْآخَرِ، یعنی اس سے اس حشاشت بشاشت کے ساتھ ملاقات نہیں کی جس طرح کے پہلے کے ساتھ کی۔ فَلَمَّا خَرَجَ، یہ شخص بھی ملاقات کر کے چلا گیا۔ تو قُلْتُ یا رسول اللہ، تو پھر میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، قلت لفلان ما قلت، آپ نے فلاں کے بارے میں یہ کہا کہ وہ اچھا آدمی، پر حششت الیہ، اس کے ساتھ آپ نے بڑے حشاش بشاش بڑے اعلیٰ طریقے سے ملاقات کرائی، فرمائی وقلت لفلان ما قلت ولم ارک صنعت مثلہ، اور دوسرے جس کو آپ نے اچھا کہا اس کے ساتھ آپ نے اس گرم جوشی کے ساتھ ملاقات نہیں فرمائی۔ تو اس سے یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ ایک اچھا آدمی ہے، وہ ملنے آیا ہے، بڑے آنریبل آدمی ہے، پروٹوکول کے قابل ہے، مگر اگلے کی طبیعت اس وقت پروٹوکول دینے کی، وہ ذرا عام طریقے سے ملاقات کر رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے دل میں اس آنے والے کی عزت ہی کوئی نہیں، حالانکہ جس کو عزت اچھا کہا اس سے اس طریقے کی ملاقات نہیں فرمائی، اور جس کو کہا کہ یہ اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے بہت اعلیٰ طریقے سے ملاقات کی۔ ایک اصول تو یہ یاد رکھیں، ہماری مساجد میں یہ بدعت ہو رہی ہے، محفلوں میں بدعت ہو رہی ہے، پیر صاحب آ گئے ہیں جی کھڑے ہو جاؤ سارے۔ اب میں جلسوں میں جاتا ہوں، او جی شاہ صاحب آ گئے، مولانا صاحب کھڑے ہو کے استقبال کرو بھائی۔ کیوں استقبال کروا رہے ہو؟ اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، نعت شریف پڑھی جا رہی ہے، اور اس کو سپیکر پکڑ لیں گے، او اٹھو بھائی کھڑے ہو جاؤ جی پیر صاحب آ گئے۔ تو یاد رکھیں
میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے دل میں یہ تمنا کرتا ہے کہ میں آؤں اور اگلا اٹھ کے کھڑا ہو کے استقبال کرے، یہ پکا جہنمی ہے۔ فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، یہ سمجھے کہ میرا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ بولو نا، جہنم ہے۔ اگلا اٹھ کے استقبال کرے۔ کیوں دل میں خواہش رکھی آپ نے اور میں نے کہ میں آؤں، اگلا اٹھ کے کھڑا ہو جائے؟ کوئی ضرورت اس کی۔ یہ اگر میں نے تمنا رکھی، آپ نے رکھی، تو جہنمی ہونے کی نشانی ہے۔ ہمارے دل میں یہ چاہت اور یہ تانگ اور یہ امنگ نہ ہو، اگلا اپنی طرف سے کھڑا ہو کے مل لے تو اس میں کوئی حرج کی بات ہے؟ وہ اپنی مرضی سے کھڑا ہو جائے، اپنی خوشی سے کھڑا ہو جائے، اس کی گنجائش ہے۔ مگر یہ ہے کہ میں پہلے ہی تمنا ہی لے کے جاؤں کہ جیسے میں آؤں اگلا کھڑا ہو جائے، تو بولیے یہ جائز ہے؟ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں نماز کے لیے تو صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے، سبحان اللہ۔ تو آپ نے منع فرما دیا، فرمایا بھائی تکبیر پر کھڑا ہوا کرو، میرے آنے پر کھڑا ہونے کی ضرورت ہے؟ تو پھر یہ کیوں اعلان کیا جاتا ہے اٹھو جی کھڑے ہو جاؤ استقبال کرو؟ کیا ضرورت ہے ان کاموں کی؟ عزت تو اللہ کی رضا سے ملتی ہے، سبحان اللہ۔ عزت تو اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا سے ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں ہے کہ میں کھڑا ہو جاؤں آپ کھڑے ہو جائیں تو بڑے عزت والے ہو گئے۔ چلیے، وہ عزت والا تو تھا، پر حضور نے کوئی زیادہ گرم جوشی سے ملاقات نہیں فرمائی۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ جس کو برا کہا اس کو تو بڑے اچھے انداز سے ملے، اور جس کو اچھا کہا اس کو زیادہ خوشی سے ملاقات نہیں فرمائی۔ تو قال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا یا عائشہ عائشہ ان من شر الناس من التقی لفحشہ، اے عائشہ آدمی کے شر سے بھی تو بچنا چاہیے نا۔ بولو جی، آدمی کے شر سے، وہ جو برا آدمی ہے نا اس کی برائی سے بچنے کے لیے بھی تو کچھ کرنا چاہیے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کرنی پڑتی ہے اور مہمان نوازی بھی، پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بڑا اعلیٰ ہو گیا، وہ اپنے کردار کے لحاظ سے گھڑیے کا گھڑیے ہی رہے گا۔ اب آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ وہ شخص جس کے بارے میں میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی، اور اس کے لیے پھر ملاقات اچھے انداز سے کی، اس کا نام ہے عیینہ بن حسن فزاری، جنہوں نے اوپر سے ظاہری طور پہ اسلام قبول کیا تھا لیکن وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب ارتداد کا مرتد ہونے کا فتنہ پھیلا تو یہ بھی اسلام سے ہٹ گئے، مگر اس کے بعد پھر اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی، اور پھر انہوں نے اسلام کے مطابق زندگی گزاری اور مسلمان ہونے کی حالت میں رخصت ہوئے۔ تو اب ہم پڑھیں گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو بھائی یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب ہے جی باب یحسا فی وجوہ المداحین، کہ کسی کے منہ پر تعریف کرنے والوں کے منہ میں مٹی ڈالی جائے۔ جو جھوٹی تعریف کر رہا ہے اس کے منہ میں ایک دو ہے وہ تو بولو، اس کے منہ میں مٹی ڈالی جائے۔ یا تو تسی بھی نہ بیٹھو تے کام بند ہو جائے، اور اگر تسی بیٹھ رہے تو پھر تھوڑا جا کشت فرما لیا کرو بولن دا بھی، کوئی توانائی جی انشاءاللہ فرق ہے ہاں نہیں پہندا، ثواب دا کام ہے۔ تو یہ باب ہے۔ حدیث نمبر 339، حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا سفیان بن سعید عن حبیب بن ابی ثابت عن مجاہد عن ابی معمر قال قام رجل یثنی علی امیر من الامراء۔ یہ حضرت مجاہد اور حضرت ابو معمر سے، حضرت مجاہد ابو معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی حاکموں میں سے کسی حاکم کے سامنے کھڑا ہو کر تعریف کر رہا تھا، کسی حکمران کی سامنے کھڑا ہو کر۔ تو وہاں کون بیٹھے تھے؟ فجعل المقداد، وہاں حضرت مقداد ابن اسود جو صحابی رسول ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یحفی فی وجہہ التراب، تو انہوں نے اس کے منہ پر مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ وہ جو تعریف کر رہا تھا نا
اس کے منہ پر مٹی ڈالی. مٹی چھڑکنی شروع کر دی. اور ساتھ ہی فرمایا وقال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نحسی فی وجوہ المداحین التراب، کہ بھائی ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ جو کسی کی تعریف کرے اس کے منہ پہ مٹی ڈالو. بولو جی، اس کے منہ پہ مٹی ڈالو. اب مٹی ڈالنے کا ایک مطلب تو وہی ہے جو راوی نے لیا کہ جو جھوٹی تعریف کرے اور حد سے مداحین، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے کہ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے بھئی جس میں جو خوبی ہے وہ کہہ دو تو کوئی حرج کی بات ہے نہیں ہے. سخی کو سخی کہہ دو، عالم کو عالم کہہ دو، حافظ کو حافظ کہہ دو اور قاری کو قاری کہہ دو. اس میں تو کوئی حرج نہیں، یہ بھی تعریف تو ہے پر یہ صفت اس میں ہے. اب ایک آدمی جاہل ہے، آپ کہیں تجھ سے بڑا عالم تو کسی ماں نے جنا ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ جھوٹ ہے. اور ایسے بندے کے منہ پہ مٹی ڈالنی چاہیے. ایک طریقہ تو یہی ہے حدیث میں مٹی ڈالنے کا کہ منہ پہ فزیکلی مٹی ڈال دی. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنا کوئی کام نکلوانے کے لیے جھوٹی تعریف کر رہا ہے، اس کا کام ہی نہ کرو. بولو اس کا کہ یار تو جھوٹی تعریفیں کر رہا ہے اپنا کام نکلوانے کے لیے، جا میں تیرا کام نہیں کرتا. یہ بھی آپ نے اس کے منہ پہ مٹی ڈال دی. بولیے، آپ نے اس کے منہ پہ مٹی ڈال دی. اور بعض لوگوں نے، محدثین علماء نے فرمایا کہ بھائی مٹی ڈالنے تعریف کرنے والوں کے سامنے مٹی رکھو پر مٹی ڈالنے کی ضرورت ہے نہیں. اس کو کہو بھائی بات یہ ہے کہ اگر جھوٹی تعریف کی تو یہ مٹی تیرے منہ پہ ڈال دوں گا، کہہ دی تو سمجھ لو ڈال دی، کہہ دی تو سمجھ لو ڈال دی. اور ایک طریقہ اور ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی آپ کی جھوٹی تعریف کر رہا ہے اور آپ اس تعریف کے قابل ہے تو اس کو صاف کہہ دے کہ بھائی یہ صفتیں مجھ میں، تو آپ نے اس کے منہ پہ مٹی ڈال دی. آپ نے اس کے منہ پہ مٹی ڈال دی. اب سنیے حدیث نمبر 340. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حماد عن علی ابن الحکم عن عطاء ابن ابی رباح ان رجلا كان يمدح رجلا عند ابن عمر فجعل ابن عمر يحث التراب نحو فيه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم المداحين فحسوا فی وجوہہم التراب. عطا بن ابی رباح پڑھی رحمت اللہ علیہ، اکابر تابعین میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں دوسرے آدمی کی تعریف کی اور بہت زیادہ کر دی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے منہ کی طرف مٹی پھینکنے لگے. اور ساتھ ہی فرمایا کہ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم کسی کو تعریف میں مبالغہ کرتے ہوئے حد سے زیادہ جاتے ہوئے دیکھو تو اس کے منہ پر مٹی ڈال دو. مداح میں نے کہا کہ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے جو زیادہ تعریف کرے. اگر کوئی کسی کے احسان کی واقعی خوبی بیان کر رہا ہے بغیر مبالغے کے تو یہ تو جائز ہے، اس میں تو کوئی حرج کی بات ہے. مگر میں نے بتا دیا کہ وہ واقعہ ہے ہی نہیں، صفت ہے ہی نہیں، اور اس بندے نے وہ کام کیا ہی نہیں، حج کیا ہی نہیں. آخے جی تسی تے ہر سال حج تے جاندے ہو، عمرہ کیا ہی نہیں، اور کہے تو آپ تو بہت عمرہ کرتے ہیں. وہ نماز پڑھتا ہی نہیں، ہم کہیں 5 وقت کا پکا نمازی بلکہ تہجد گزار بھی ہے. تو ایسے بندے کی تعریف کرنے والے کے منہ پہ مٹی ڈالنی چاہیے کہ ظالم تو جھوٹ بول رہا ہے اور اگلے کی جھوٹی تعریف کر کے اس کو ہلاک کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم جھوٹی تعریفوں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.